بغیر جانے ہوئے شریعت کو آپ شریعت کی طرف بلائیں گے، اللہ کی طرف بلائیں گے، کوئی آپ کی بات کو سنے گا؟ اس لیے علم شرط ہے ساتھیوں، اس دعوت کے لیے علم شرط ہے۔ بغیر علم کی دعوت دیں گے آپ خود بھی نقصان میں رہیں گے اور سامنے والے کو بھی گمراہ کریں گے۔ ایسے وہ تمام لوگ جنہوں نے علم کی طرف توجہ نہیں کیا، علماء کی مجلس اختیار نہیں کی، مدارس میں جا کر علم حاصل نہیں کیا، مساجد میں علم کے حلقے میں اپنے آپ کو شامل نہیں کیا، یا جہاں جہاں بھی علم سکھایا جاتا ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ اب اگر وہی شخص اگر دعوت کا کام کرے تو وہ لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے؟ آپ خود فیصلہ کیجیے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تیسرا اسٹیپ ہے ساتھیوں، ابھی بھی ہم نقصان میں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ہم میں سے، ہم اور آپ، جب کسی کو نماز کے بارے میں بتاتے ہیں، کسی کو شرک کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ بھائی شرک ہے، یہ بدعت ہے، تو سامنے والا اگر آپ کو گالی دے دے تو آپ سوچیں گے تو کیا ان کی چکر میں پڑے، یہ پیچھے کیوں پڑے، بس اپنا دیکھو۔ گویا کہ انسان اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے۔ تو اگر آپ کو دعوت کے راستے میں تکلیف پہنچتی ہے، جیسے میں آپ کے سامنے کھلے طور پر کہتا ہوں کہ بھائی ہمارے ملکوں میں اس طرح کی جتنی بھی چیزیں آپ کو دکھائی دیتی ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ان کے اندر علم کی کمی ہے، شرک اور بدعت کے نام پہ ان کے پاس علم نہیں۔ اگر علم ہوتا شریعت کا تو کبھی بھی آستانے پر نہیں جاتے، مزاروں پر نہیں جاتے۔ اگر علم ہوتا اللہ کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، اس کے رسول کے بارے میں، تو کبھی مزارات پر نہیں جاتے، آستانوں پہ نہیں جاتے، کبھی بھی مردہ شخص کو نہیں پکارتے، مصیبت میں ان کی دعائی نہیں دیتے۔ اب اگر دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے پاس علم کی کمی ہے۔ اور آج کی تاریخ میں ساتھیوں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ جشن میلاد النبی، کیونکہ ہم نے شریعت کو نہیں جانا، اپنے رسول کی سیرت کو نہیں پڑھا، علم سے اپنے آپ کو دور رکھا، اس لیے اپنے ملکوں میں وہ سارے لوگ آج سڑکوں پہ کود رہے ہیں، ان کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں، ان کے گھروں میں اچھے کھانے پکائے جا رہے ہیں، اور یا رسول اللہ نعرہ لگایا جا رہا ہے۔ یہ علم سے دور لوگ ہیں جو دنیا کو اپنے عمل کے ذریعے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ساتھیوں، علم، عمل، دعوت، اور اس دعوت کے نتیجے میں جو آپ کو تکلیف پہنچنے والی ہے اس پر صبر کرنا ہے۔ ہمارے سارے پیغمبروں کی زندگی کو آپ دیکھ لیجئے، آپ لوگوں کی تکلیف کے نتیجے میں اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم تھا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ کھل کر اعلان کیجئے۔ آپ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شرک ہے، کھل کر کہیے یہ شرک ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، کھل کر اعلان کیجئے، کسی سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر اتنا ہی جتنا کہ آپ کے نصیب میں ہے ساتھیوں۔